بلدیہ عظمیٰ لاہور کا تجاوزات مافیا کے خلاف گھیرا تنگ، تجاوزات سے پاک اب لاہور کا ہر راستہ صاف۔ ڈی سی لاہور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ رافیہ حیدر کی ہدایت پر شہر میں انسداد تجاوزات آپریشن جاری۔ ریگولیشن ونگ انسداد تجاوزات آپریشن کی گزشتہ ہفتہ کی رپورٹ جاری۔ تمام زونز میں بینر اسٹریمر ہٹانے، انسداد تجاوزات اور لینڈ مارکنگ کی نگرانی کی رپورٹ جاری۔ مجموعی طور پر 802 سے زائد انسداد تجاوزات کا سامان ضبط۔ انسداد تجاوزات آپریشن میں 99 ٹرک سامان ضبط کیا گیا۔ انسداد تجاوزات کا کارروائیوں میں جرمانے کی 368 نوٹس اور چالان جاری۔ لاہور میں پنجاب ڈرگ کنٹرول ٹیم کا لالہ زار گارڈن میں قائم ڈرما یونٹ پر چھاپا، 80 لاکھ مالیت کی جعلی کریمیں اور کیمیکل بھاری مقدار میں برآمد۔ کیمیکل کلوبیٹا سیول کا کاسمیٹکس کریموں کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈرگ ٹیم کا اسٹاک قبضہ میں لے کر کیمیکل اور پروڈکٹس کی سیمپلز DTL میں ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا موقع پر جا کر ڈرمو یونٹ میں تیار کردہ پروڈکٹس کا معائنہ۔ فیکٹری مالک عامر محمود سے لائسنس طلب کیا گیا۔ عامر نامی مالک کا بغیر لائسنس پروڈکٹس تیار کرنے کا اعتراف۔ صوبائی منسٹر خواجہ عمران نذیر نے فیکٹری لیب مینوفیکچرنگ یونٹ کا بھی معائنہ کیا۔ جن کمپنیوں کے پروڈکٹس تیار کیے جا رہے تھے ان سے ویریفیکیشن کی جائے گی۔ پروڈکٹس کو قبضہ میں لے لیا گیا۔ PCSIR کی رپورٹ آنے پر کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق جعلی ادویات کی تیاری اور فروخت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا تاحال فیکٹری سیل نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے تو آپ سارے دوستوں کا بڑا مشکور ہو کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ میڈیا کے تمام ساتھی جو ہے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، اور آج ہماری جو ہیلتھ کی ڈرگ ٹیم جو ہے میرے ساتھ DG ڈرگ کنٹرول سہیل صاحب موجود ہیں، چیف ڈرگ کنٹرولر جمال سلیمی صاحب موجود ہیں، اور باقی ہماری ڈرگ کی ٹیم جو ہے موجود ہے۔ آج ہماری ٹیم نے اس فیکٹری کا وزٹ کیا ہے کہ جس کے اندر مختلف کریمز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور ہمیں کریمز کے بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کریمز جو ہے وہ کاسمیٹک کے اندر آتی ہیں، جتنی مرضی کریمز بنائیں، جو مرضی کام کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہمارا اس وقت آتا ہے جب آپ کسی بھی کریم کے اندر کوئی اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ڈرگ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے پراپر آپ کو فارم 6-7 کی ضرورت ہوتی ہے اور پراپر لائسنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ابھی ہمارے طلب کرنے پہ ابھی تک تو ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے دکھایا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ دکھا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ہمارا اعتراض ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں جو ایک اسٹیرائڈ جو کیمیکل ہے کلوبیٹاسول، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ کسی پروڈکٹ کے اندر ہونا اسکن کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور ہم اس کو جو ہے ابھی مزید ان کے جو سیمپلز ہیں ان کو DTL پہ بھیجیں گے، اور ان کی DTL رپورٹ بھی منگوائیں گے، اور ان کی جو بقایا چیزیں ہیں ان کا کلینکل آڈٹ بھی کریں گے۔ اگر یہ DTL کی رپورٹ جو ہے ان کے اگینسٹ آتی ہے تو بہرحال پھر ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہ جو کیمیکل انہوں نے یہاں پر لیا ہوا ہے، اگر اس کیمیکل کو یوز کرنے کے لیے ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی اس کے اوپر بنتی ہے۔ اور میں ابھی اپنی ڈرگ کنٹرول ٹیم کو یہاں پہ موقع پہ ہدایت دے رہا ہوں کہ یہ نہ صرف ان تمام ایشوز کو چیک کریں، بلکہ یہ کیمیکل جو ہے کس طرح سے مل رہا ہے، اور بغیر کسی ریگولیشن کے اگر مل رہا ہے تو جہاں سے مل رہا ہے ان کو بھی اس ضمن میں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، تاکہ دیکھیں جو کیمیکل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس برآمدی شعبے کی طرف سے متعلق تجاویز کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی آئندہ 5 سال میں برآمدات دگنا کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت۔ برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ میڈ ان پاکستان برانڈ برآمد کرنے والے کو مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد سے سینٹ کی 37 نشستوں پر انتخابات کا مرحلہ مکمل۔ پنجاب اور بلوچستان سے 18 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پولنگ کا عمل صبح 9 سے دوپہر 4 بجے تک جاری رہا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن ملتوی۔ اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں پولنگ۔ مسلم لیگ نون کے محمد اسحاق ڈار 222 ووٹ لے کر ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سینیٹر منتخب۔ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے امیدوار راجہ انصر محمود کو 81 ووٹ ملے۔ جنرل نشستوں پر حکومت اتحاد کے رانا محمود الحسن 224 ووٹ لے کر سینٹ کے رکن بن گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے فرزند علی شاہ کو 79 ووٹ ملے۔
سندھ سے سینٹ کے 11 ارکان کا انتخاب، پیپلز پارٹی کے 9 اور MQM کی 1 نشست، 1 آزاد امیدوار کامیاب، علی جیسر، کاظم علی شاہ، مسرور احسن، اشرف جتوئی، ندیم بٹو، عامر ولیدین چشتی اور فیصل باوڈا سینیٹر بن گئے۔ قرۃ العین مری، روبینہ قائم خانی، سید سرمد علی زمی، گمرو منجوبی سینیٹر منتخب۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ، مسلم لیگ نون کے مصدق ملک اور محمد اورنگزیب ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سینٹ کے رکن منتخب۔ 7 جنرل نشستوں پر پہلے ہی بلا مقابلہ انتخاب ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کی حلف برداری نہ ہونے کا معاملہ، خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخاب ملتوی، تحریری فیصلہ جاری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 11 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 26 امیدوار میدان میں تھے۔ ترجمان الیکشن کمیشن۔ صدر آصف علی زرداری سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ملاقات، پارلیمانی امور اور قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے صدر مملکت کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ججز کے معاملے پر PTI اور اس کے بانی کے بیانات سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کو سیاست کی نظر کرنے کے مذموم کوشش ہے۔ بینچ کی تشکیل آئین کے تحت کی گئی ہے۔ اپنے دور میں ججز کے خلاف ریفرنس بنانے والے مشورے نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ PTI اور اس کے بانی کا کہا، قانون نہیں، آئین پر عمل ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ۔ پنجاب میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ضلعی سطح اسٹاک فورس کے قیام کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں لاہور میں اجلاس، بجلی چوری کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ، تمام اضلاع کے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش، بجلی چوری روکنے اور ریکوری کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ، 600 سے زائد اسپیشل پولیس فورسز ٹیمیں اس مہم میں حصہ لیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بجلی چوری کے مقدمات میں مضبوط استغاثہ کی ہدایت۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، دیر البلح خوراک کی تقسیم کے دوران بمباری، شہید ہونے والوں میں 7 امدادی کارکن بھی شامل۔ رفح میں کثیر منزل عمارت پر حملہ، 2 بچوں سمیت 4 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 30,845 ہو گئی، 75,392 زخمی۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملہ، 2 سینئر ایرانی کمانڈروز سمیت 7 اہلکار جاں بحق۔ شام اور ایران کی طرف سے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، ایران جوابی کارروائی کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی، شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد کا دھماکے کی جگہ کا دورہ۔